به الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے کہ تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی غیر معمولی ایمانی کیفیت کا، جس کیفیت کے طاری ہونے پر ایک صاحب ایمان بلا شبہ اللہ کی دی ہوئی توفیقوں سے شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے نہ صرف رکنے میں ایک طاقت محسوس کرتا ہے بلکہ اللہ کی فرما برداری میں ایک لذت کا احساس اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔
اور وہ ہر لحظہ اپنے رب کی بندگی کا اہتمام کرنے لگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ایک مومن سے ذکر کثیر کے مطالبے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ایک مومن کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، اسے اپنی دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہر لمحہ اپنے رب کو اس کی فرما برداریاں کر کے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ نمازی بن کے اپنے رب کو یاد رکھنا ہوتا ہے، صاحب حیثیت مومن اپنے مال میں سے غرباء اور مساکین کی مدد کر کے اپنے رب کو اسے یاد رکھنا ہوتا ہے، جسے صدقہ اور زکوٰۃ کا نام دیا گیا۔ شرک و کفر کے مقابلے میں اللہ کی توحید کی بات کو قائم کرنے کی محنت میں لگ کے ایک مومن کو اپنے رب کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ جسے جہاد کا نام دیا گیا۔ تجارت میں حرام کی کمائیوں سے بچ کے حلال کی کمائی کی محنت کر کے ایک صاحب ایمان کو اپنے رب کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ جسے کسب حلال کی محنت کہا گیا۔ جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی پر قائم رہ کر ایک مومن کو اپنے رب کو یاد رکھنا ہوتا ہے، جسے کونوا مع الصادقین کے عنوان سے قرآن کریم نے مطالبے کے طور پہ مومنوں کو پیش کیا کہ مومن اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ہر دور سچے مومنوں کے ساتھ مل کر گزارنے والے ہوتے ہیں، اور یوں وہ اپنے اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کمزور والدین جو بڑھاپے میں کمزور ہو جائیں، انہیں اولاد کی طرف سے محبت اور پیار کی ضرورت پیش آئے، اس وقت اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے کمزور بوڑھے والدین کی خدمت پر
دل کے شوق سے لگ جانے کا نام قرآن کریم نے وبالوالدین احسانا کے حکم کے ساتھ مومنوں کے سامنے پیش کیا. اور ایک صاحب ایمان جب اپنی یہ ذمہ داری والدین کی خدمت کی دل کے شوق اور چاؤ سے پوری کرتا ہے تو پھر وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنے رب ہی کو یاد رکھ رہا ہوتا ہے. اپنی بیوی اپنی منکوحہ کے ساتھ خیر خواہی کر کے ایک مومن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی تابعداری کر کے اپنے رب کو یاد رکھ رہا ہوتا ہے. جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. تم میں سے بہتر مومن وہ مومن ہوتا ہے. اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرا کے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی راہ پر چلانے کی محنت کر کے والدین اللہ کو یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کا قتل نہ کرنا، ان کی معیشت کی، ان کی روٹی روزی کی فکر کرتے ہوئے ان کا قتل نہ کرنا کہ انہیں بے دین بننے دینا. اگر ایک والد اور ایک ماں اپنی اولاد کو دین کی محنت میں لگنے کے لیے تعاون کریں اور انہیں قرآن و سنت کے علم کے حصول میں ان کی مدد کریں تو ان کا یہ مدد کرنا دراصل اپنے رب کو یاد رکھنا ہوتا ہے. یہ ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایک مسلمان جسے اللہ کا فرما بردار ہونا ہوتا ہے اسے اپنے اللہ کی فرما برداری کا مظاہرہ ہر حال میں کرنا ہوتا ہے. اس کی زندگی کا کوئی دقیقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اپنے پروردگار کی یاد سے غفلت اس کی زندگی میں نظر آنے لگے. اس لیے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے غفلت پیدا ہوتی ہے وہاں فوراً شیطان کی تابعداری کا رستہ نکلنے لگتا ہے. اور شیطان نئے روپوں میں ہر روز ایمان والوں کو، اللہ کے بندوں کو اس کے حکموں سے باغی کرنے کی محنت میں لگا ہوا.
کبھی وہ سماجی ضرورتوں کو اللہ کے حکموں میں رکاوٹ بنا کر میرے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور میں پھنس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے معاشرے کی ضرورت ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں میں اگر یہ کام نہ کروں خوشیوں اور غمیوں میں تو میں پھر لوگوں کے ساتھ کیسے نبھا کروں گا؟ وہ سماجی ضرورت کو میرے سامنے پیش کر کے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی بنا دیتا ہے، اور مجھے رسموں میں لگا دیتا ہے، پیغمبر کی سنت چھڑوا دیتا ہے۔ کبھی وہ کاروباری طبقے کی ناجائز تجارتی محنت کا مجھے حصہ بنا کر اللہ کے حکموں کا باغی بناتا ہے، کبھی وہ مجھے اولاد کی کامیابیوں کا بہانہ میرے سامنے پیش کر کے مجھے اللہ کا باغی بنانے لگتا ہے۔ کبھی شیطان مذہبی پیشواؤں کے روپ میں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی بغاوت پر اکسانے لگتا ہے۔ کبھی وہ بیوی کے اور بیوی کے لیے خامد کے ناجائز مطالبات کو پورا کرنے کی صورت میں دونوں میاں بیوی کو اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی بنانے لگتا ہے۔ وہ اپنی محنت میں لگا ہوا ہے شیطان، اگر ایک صاحب ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی محنت کو چھوڑ دے تو وہ شیطان کی محنت کی زد میں آ جاتا ہے اور وہ شیطان کا تابعدار بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایک صاحب ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی محنت میں لگا رہے، جسے ذکر کثیر کہا قرآن نے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھے ایک مومن، تو اس محنت میں لگنے کی وجہ سے شیطان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک سچے مومن کو اپنے وار میں نہیں لے سکتا، اور ایک سچا مومن اللہ کا بندہ قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنی بندگی کے طفیل شیطان کے ہر حملے سے خود آگے بڑھ کے بچا لیتے ہیں اور اس کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے مالا مال بنا دیتے ہیں۔ اسے قرآن مجید نے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کے عنوان سے بیان کیا کہ جو میرے بندے ہوں گے شیطان تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ میرے بندے ظاہری بات ہے وہ ہوتے ہیں جو ہر صبح اپنے اللہ کی یاد میں لگنے والے اور ہر شام اپنے رب کی یاد میں لگنے والے، ہر خوشی اپنے رب کی یاد میں لگنے والے، ہر غم اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، تجارت میں حلال کی کمائیاں کر کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، اولاد کی تربیت میں انہیں دین کی راہ پر چلا کر اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، والدین کی خدمت میں لگے رہنے والے، اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، اور مسکینوں محتاجوں کی مدد کر کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، شرک کا انکار کر کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، اور من دون اللہ غیر اللہ کی پکار سے بچ کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے،
اولیاء کا احترام کر کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، صلحاء کی تابعداری کر کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، متقین کی تابعداری کر کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، صحابہ کی محبت پال کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، اور تابعین کے پیروکار بن کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی خالص تابعداری کر کے اپنے رب کی یاد میں لگے رہنے والے بندوں کے متعلق کہا گیا قرآن کریم کے یہ ہیں میں اللہ کے اپنے بندے۔ ان اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں میں ہر حال میں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا شیطانی حملہ مذہب کے عنوان پر قرآن و سنت سے ہٹانے کی محنت میں ہوتا ہے۔ لیبل اس پر مذہب کا ہوتی وہ مذہب کی دشمنی ہے، لیبل اس پر انبیاء کی عقیدت کا ہوتا وہ قرآن و سنت سے بغاوت کا نمایاں انداز ہے، لیبل اولیاء کی محبت کا اور حقیقت میں قرآن و سنت کے احکامات کی بالکل نفی، لیبل اس پر اسلام کا اور اس کے پیچھے اصل میں اسلام دشمنی ہوتی ہے۔ یہ وہ حملہ ہوتا ہے شیطان کا جس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک ضروری ضابطہ یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان معبود کے طور پہ اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ اپنا عبادت کا رشتہ جوڑ لے، اور محبوب کے طور پہ اپنا تابعداری کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ سے جوڑ لے۔ اگر محبت کا آخری رشتہ مخلوق میں جناب رسول اللہ کے ساتھ ہو، یعنی انتہائی محبت، آخری رشتے سے مراد انتہائی محبت اگر اللہ کے رسول سے ہو، تو پھر ایک صاحب ایمان کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے، اور جب ایمان کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی بندگی کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ کی بندگی کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے شیطان کے حملوں سے اللہ خود محفوظ کرنے لگتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ جب کوئی بندہ واقعتاً ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے، ایمانی مٹھاس کو محسوس کرے، قرآن و سنت کی روشنی کو اپنے دل اور دماغ پر نافذ کر لے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرے، ایسا مومن وہ ہے جب زندگی کے کسی لمحے میں اس کو کوئی میری مدد کی ضرورت آتی ہے شیطان کے حملوں میں، تو میں اللہ خود اپنی رحمت کو شیطان کے مقابلے میں اس کی ڈھال بنا دیتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ محبت رسول یہ بنیاد بنتی ہے اللہ کی خالص بندگی کی۔ محبت رسول حرام کی کمائیاں کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ محبت رسول لفظوں کی ادائیگی سے حاصل نہیں ہوتی۔ محبت رسول زنا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ محبت رسول چوروں کو حاصل نہیں ہوتی۔ محبت رسول بد کردار لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ محبت رسول والدین کے گستاخوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ محبت رسول قرآن کے دشمنوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ محبت رسول
صحابہ کے دشمنوں کو حاصل نہیں ہوتی، محبت رسول قرآن کے سچے تابع داروں کو حاصل ہوتی ہے۔ جب قرآن کے سچے تابع دار محبت رسول کے دعوے میں سچے ہوتے ہیں تو پھر اللہ انہیں اپنی بندگی کا اعزاز عطا فرمانے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا عظیم الشان مقام ہے محبت رسول کا، جو میری امت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو حاصل ہے۔ یہ اتنا بڑا عالی شان مقام ہے، جب یہ حاصل ہو جاتا ہے اپنی پوری سچائیوں کے ساتھ کسی مومن کو محبت رسول کا مقام حاصل ہو جائے تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہوں میں کہ فرشتے بھی اپنی سچی عبادتوں کے باوجود اس مومن کی عبادت کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جبریل پیچھے رہ جاتے ہیں اور حبشے کا غلام بلال اپنے رتبوں میں آگے گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اعلان کیجئے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو جو کوئی تم میں سے اللہ کی محبت کا اعلان کرتا ہے، جی جو کوئی تم میں سے اللہ کو مانتا ہے، فاتبعونی، اس کا یہ ماننا، اس کا یہ ماننا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تب قبولیت سے نوازا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کی ہر خوشی اور ہر غمی میں محمد کا تابعدار بن جائے۔ سبحان اللہ۔ جی میرا تابعدار خوشیوں میں، میرا تابعدار غمیوں میں، میرا تابعدار تجارت میں محمد کا تابعدار، صنعت میں میرا تابعدار، سیاست میں میرا تابعدار، علم کے حصول میں محمد کا تابعدار، رشتوں کو نبھانے میں میرا تابعدار، نمازیں پڑھنے میں میرا تابعدار، زکوٰۃ ادا کرنے میں میرا تابعدار، صدقے کرنے میں میرا تابعدار، توحید سنانے میں میرا تابعدار، جی شرک کا انکار کرنے میں میرا تابعدار، بدعات سے رکنے میں میرا تابعدار، سنت پہ عمل کرنے میں میرا تابعدار، میرے صحابہ سے پیار کرنے میں میرا تابعدار،
تابعدار میری ہجرت کی قدر کرنے میں، میرا تابعدار میرے مدینے کو ماننے میں، میرا تابعدار میرے بیان کو ماننے میں، میرا تابعدار میرے افکار کو ماننے میں، میرا تابعدار میرے اقوال کو ماننے میں، میرا تابعدار میری زندگی کو ماننے میں، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تابعداری کے بغیر تو اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہی ٹھیک نہیں اگر محمد الرسول اللہ کی تابعداری۔ سبحان اللہ۔ جی میرے اللہ نے میرے لیے، سبحان اللہ، ایک اور آیت ہے، بڑا مشہور مقام ہے جی، اللہ اللہ۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، محمد کو اپنا نبی نہیں مانتا، وہ جھوٹا، وہ سارے مل کر بولے وہ۔ آج اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور اللہ کے فلاں نبی کی نبوت کو مانتا ہوں، محمد کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ جھوٹا، وہ جھوٹا، لوگو جھوٹا۔ اس کا یہ دعویٰ جو رب کو ماننے کا ہے کبھی قبولیت سے نہیں نوازا جا سکتا۔ آج کی دنیا قیامت تک کے لیے میں نے محمد کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، آج کے بعد رب رب کرنے کا دعویٰ اس کا سچا ہوگا جو میرے محمد کا تابعدار ہوگا۔ جی میرے محبوب کی تابعداری کے سوا نہیں 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 نہیں۔ اللہ اللہ بیان وہ مقبول ہوگا جس میں میرے محمد کی بیان کی تابعداری ہوگی، تجارت وہ مقبول ہوگی جس میں میرے مصطفیٰ کی تجارت کی تابعداری ہوگی۔ جی اللہ اللہ نمازیں وہ قبول ہوگی جن میں محمد کی تابعداری نظر آئے گی، صدقہ وہ قبول ہوگا جس میں میرے محمد کی تابعداری نظر آئے گی۔ جی اسلام کی محنت کا ہر پہلو تب قابل قبول ہوگا پہلے میرے محمد کی سچی تابعداری نظر آئے۔ جہاں جہاں عبادت کرنے والوں کی عبادت میں میرے محمد کی تابعداری کا رنگ ہوگا، میں اللہ اس عبادت کو رنگ لگا دوں گا۔ یہ قانون اور یہ ضابطہ ہے۔ اللہ جی کیوں اس لیے اہمیت بن گئی میری تابعداری کی۔ اللہ اللہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے محبت اللہ اور محبت رسول اس آیت میں، ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اوے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اب ان شرطیہ ہے اور اس کی جزا میں فا آئی اور کہا فاتبعونی، یہ شرط اس شکل کے بغیر پوری ہو ہی نہیں سکتی جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جب تک میں محمد کی تابعداری نہ ہو اللہ کی محبت سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اللہ جی اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا ایک پہلو بہت ہی لطیف سا پہلو ہے اس آیت کا، بڑا قابل غور ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری کمیوں بیشیوں پہ ہمیں معافیاں عنایت فرمائے۔ وہ کیا پہلو؟ ان کنتم تحبون اللہ، او میاں اے اللہ کرنے والے، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کا کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ ہیں جو کون ہے تو مسلمان کہلائے اور اللہ اللہ نہ کرے. جی بہت سارے لوگ ہیں. ساری انسانی سوسائٹی بھری ہوئی ہے مسلمانوں. رسوائیاں پیچھا نہیں جوڑ رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرے اور وہ بندہ رسوا ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے محبت کی ہے اپنے محبوب سے. ساری کائنات کی عزتیں اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں پہ نثار کر دی ہیں. اللہ کی محبت کا نتیجہ تو عزت کی شکل میں برآمد ہونا چاہیے. اللہ اللہ جی اللہ 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 کرنے والا اسے عزتیں چاہیے تو اسے میرے محبوب کا تابعدار پہلے بننا ہوگا. اگر میرے محبوب کی تابعداری میں فرق ہے تو رسوائیاں پیچھا نہیں چھوڑ سکتی. نہیں 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 اللہ 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 جی جی اللہ اللہ کرتا رہا لیکن اپنے معاملات میں محمد عربی کی تابعداری نہیں کی. خوشیوں میں جی بغاوت کرتا رہا. رسمیں کر کے اپنی خوشیوں میں میرے نبی کا باغی بن گیا. اپنی غمیوں میں بدعات کر کے میرے نبی کی سنت کا دشمن اور باغی بن گیا. سن لو اس کا اللہ اللہ کرنا کوئی اللہ اللہ کرنا نہیں. نا 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 اللہ اللہ کرنا ان کا قابل قبول ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر حال کے اندر میرے محبوب کی تابعداری کو اپنا لیا. ان کا قبول ہوگا. سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اس سے پہلے آیا یحببکم اللہ. اور میرے محمد کی یہ ماننا صرف محبوب ماننا کہنا اور کرنا کچھ اور یہ تو تضاد ہے کھلا. جی جی اللہ اللہ اور محبوب ماننا زندگی محبوب کی مرضی کے خلاف. محبوب ماننا محمد الرسول اللہ کو جی خوشیاں محبوب کی مرضی کے خلاف. محبوب ماننا محمد کو تجارت محبوب کی مرضیوں کے خلاف. محبوب ماننا محمد کریم کو بچوں کی تربیت محبوب کی مرضی کے خلاف. محبوب ماننا محمد الرسول اللہ کو لین دین میرے محبوب کی مرضی کے خلاف. نہیں 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 یہ کھلا تضاد ہے. یہ جھوٹ پہ مبنی دعویٰ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نا 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 اے لوگوں میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں جس بندے نے اپنی خوشیوں میں میرے محبوب کی تابعداری کو اپنایا. توجہ جس بندے نے اپنی غمیوں میں میرے محبوب کی تابعداری کو اپنایا. جس بندے نے اپنی لیل و نہار میں میرے محبوب کی تابعداری کو اپنایا میں اللہ اس کی تسلی کے لیے اعلان کر رہا ہوں میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا. میں نے اسے اپنا اللہ کا محبوب بننا بہت بڑے اعزاز کی بات. یحببکم اللہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ تمہاری زندگی سے جو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے داغ ہوں گے اللہ وہ سارے نام عمل سے مٹا دے گا. جی اللہ اللہ جی جی سبحان اللہ جی اللہ کا محبوب سچائیوں کا پیکر ہوتا ہے.
اللہ کا محبوب ظاہر و باطن کا سچا ہوتا ہے. اللہ کا محبوب حلال کی محنت کرنے والا, اللہ کا محبوب خالص سجدے کرنے والا, اللہ کا محبوب ہو کرنے والا, اللہ کا محبوب ہر حال میں اپنے رب کے حکموں کی پاسداری کرنے والا, اللہ کا محبوب, اللہ کا محبوب ہر حال میں اپنے رب کی رضاؤں کی طلب والنے والا. یحببکم اللہ, جو کوئی بندہ میرے محمد کا سچا تابع دار, سچا تابع دار. جی سچا تابع دار, سبحان اللہ. جی اللہ اللہ, جی سبحان اللہ. اور اسلام کے نام پہ موضوع باتوں کے کتابیں داری کرنے والا, توجہ جی, اور اسلام کے نام پہ موضوع روایتوں کی تابع داری کرنے والا, او اسلام کے نام پہ من گھڑت قصوں کی تابع داری کرنے والا, او اسلام کے نام پہ جی موضوع کہانیوں کی تابع داری کرنے والا, او اسلام کے نام پہ جی حقائق سے ہٹی ہوئی کہانیوں کی جی تابع داری کرنے والا, اسلام کے نام پہ قرآن کی حکمتوں سے ہٹی ہوئی مذہبی داستانوں پہ ان کی تابع داری کرنے والا. سن لے سن لے سن لے, وہ کوئی میرے نبی کا تابع دار نہیں, میرے نبی کی تابع داری ان کو حاصل ہوتی ہے جن کو میں اللہ اپنے قرآن کی روشنیاں عطا کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی چلتا پھرتا قرآن ہے. اب یہ گفتگو کا اگلا مرحلہ ہے, چونکہ ربیع الاول کی 10-11 ہو گئی یا 8-9 ہو گئی یا 6-7 ہو گئی, کیا ہے تاریخ؟ ان دنوں میں لوگ بات سنتے ہیں, میں بنیاد بنا رہا ہوں بات کو سمجھانے کی. اللہ اللہ, جی توجہ ہے جی, سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ, میرے نبی میرا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشہور مقام رسول اللہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے, صحابہ مذاکرہ کر رہے تھے. ظاہری بات ہے نبی کے یاروں کا مذاکرہ بھی دینی مذاکرہ تھا, انبیاء کے تذکرے ہو رہے تھے. آپ کے کانوں میں آواز پڑی, ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. توجہ رکھیے گا, ربیع الاول کا یہ جمعہ ہے. آج مجھے ذرا کراچی بھی جانا ہے, میں ذرا بیان کر کے فوراً چلا جاؤں گا. قاری صاحب سے درخواست کی ہے کہ انشاءاللہ خطبہ نماز پڑھائیں گے, 6 بجے فلائٹ ہے لاہور سے. اللہ اللہ, توجہ ذرا, میں جلدی ختم کروں گا. سبحان اللہ کہیے. آپ لوگ یہ جو شوق سے آ جاتے ہیں مقدر والے ہیں. اتخذ اللہ ابراہیم, 2 باتیں میں نے آج کرنی اللہ کی توفیق سے, کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو اور پیغمبر کا گستاخ کیسے ہو, اور دوسری بات کہ اللہ کا محبوب ہو تو رسوا کیسے ہو. اللہ کا محبوب کبھی رسوا نہیں ہوتا. اللہ کا محبوب اللہ کے محبوب کی تابع داری سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. اللہ اللہ, جی جی سبحان اللہ, جی سبحان اللہ, جی سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ, جی صحابہ کہہ رہے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. کیسی گفتگو, ہم بیٹھتے ہماری گفتگو کنے دا پلاٹ لیا جے, مڑا کنی کو کمائی پہ کردا جے, نوکری کس طرح مڑے نو دوائی جے,
ہم دنیا داری کے مذاکروں میں جائز ہے، جائز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مستحسن نہیں ہے۔ مومنوں کا ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا مذاکرہ دنیا کے مذاکروں پر بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھی ایک دوسرے سے ملے تو کہیں یار وہ ہجرت کی رات کا فلاں واقعہ مجھے پورا یاد نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ مجھے سکھا دیں۔ یار وہ رسول اللہ نے حجت الوداع کے موقع پہ جو بڑا عظیم الشان خطبہ دیا تھا، اس کا سب سے نمایاں پہلو کیا ہے وہ مجھے ذرا بتائیں۔ تو دوسرا ساتھی بتائے اس کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ کائنات کے سید نے فرمایا تھا، او میری امت کے لوگوں سنو، میں ممکن ہے، او میرے صحابہ ممکن ہے کہ آئندہ برس میری اور تمہاری ملاقات دوبارہ نہ ہو، ممکن ہے میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات نہ ہو، لیکن خیال کرنا میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات اگلے سال شاید نہ ہو، لیکن خیال کرنا میرے جانے کے بعد اللہ کے قرآن اور میری سنت سے تم منہ نہ موڑنا۔ ان تمسکتم بہما بالنواجذ ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو مضبوط چیزیں ہدایت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہارے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط رکھے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو پکڑ کے رکھنا، وہ سنتی اور میری سنت کو پکڑ کے رکھنا۔ ساری دنیا کے مولوی چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، میرے قرآن کو نہ چھوڑنا۔ رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، میرے قرآن کی روشنی سے منہ نہ موڑنا۔ تجارت برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، میرے قرآن کی اور میرے نبی کی تعلیمات سے، میری تعلیمات سے ہٹنا نہ۔ کتاب اللہ و سنتی، مذاکرہ تو یہ ہونا چاہیے۔ فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے قرآن کریم کو اور میری سنت کو، قرآن کریم کو اور میری سنت کو، سبحان اللہ، قرآن کریم کو اور میری سنت کو اگر تم نے، حدیث کے لفظ ہے ان تمسکتم بہما بالنواجذ، نواجذ دانتوں میں ان دانتوں کو کہتے ہیں جو پچھلے دانت ہوتے ہیں جنہیں ہم داڑھیں کہتے ہیں، جی ان کے ذریعے اگر تم نے مضبوطی سے قرآن کو اور میری سنت کو اتنا مضبوط پکڑا کہ باقی سارے رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، تمہارا قرآن اور میری سنت سے رشتہ نہ ٹوٹے۔ اگر تم نے قرآن و سنت سے رشتہ مضبوط رکھا تو میں محمد تمہیں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں، لن تضلوا بعدی ابدا، تم ہمیشہ ہمیشہ میرے جانے کے بعد بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر قائم رہو۔ اب ایک بات تو آپ نے فرما دی، بعدی کا مطلب کیا ہے کہ میں نہیں ہوں گا۔ یہ موضوع آج میرا بیان کا نہیں ہے، لیکن ضمناً آ گئی۔ آپ نے فرمایا لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم نے قرآن و سنت کو اپنا لیا تو معلوم ہوا آپ بھی موت کا جام پینے کے بعد ہم میں موجود نہیں ہیں۔ ہم میں ہر وقت موجود کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیے کون ہے؟ تو صحابہ مذاکرہ کر رہے تھے۔ صحابہ کا مذاکرہ کیا تھا؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، رسول اللہ کے کانوں میں آواز پڑی، صحابہ کہہ رہے تھے اوہ یار حضرت ابراہیم کا کتنا مقام کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، ابراہیم کو اپنا۔ رسول اللہ کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ، ہاں بتوں کو توڑنے والا ابراہیم واقعہ اللہ کا خلیل تھا، ہاں وہ ابراہیم
جس نے اپنے باپ کو کہا تھا او میرے ابا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، او میرے ابا جان میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کے بت کچھ نہیں سنتے کچھ نہیں دیکھ سکتے، ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا کوئی اور نہیں اکیلا اللہ۔ ہاں وہ ابراہیم جس نے اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑا، اپنے جوان بیٹے کی گردن پہ جس نے چھریاں چلائی، وَهُوَ كَذَلِكَ، وہ ابراہیم واقع ایسا ہی رتبوں والا تھا، اللہ نے انہیں خلیل بنا لیا۔ صحابہ کے بڑے کہنے لگے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے اپنے بندے موسیٰ کو اپنے ذات ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ آپ نے فرمایا ہاں وَهُوَ كَذَلِكَ، موسیٰ ایسے ہی مقام کے حقدار تھے، ان کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں تفصیل نہیں عرض کروں گا۔ ان کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، جی صحابہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ ان کو کتنا مقام کہ انہیں اللہ نے اپنا کلمہ قرار دیا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا، روح اللہ کہا۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، آپ نے فرمایا ہاں عیسیٰ اسی رتبے کے حقدار ہے کہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے۔ اور صحابہ ذرا میرے بارے میں جاننا چاہو گے کہ میں کون ہوں؟ جی اور رسول اللہ، آپ اپنا تعارف کروائے۔ آپ نے فرمایا تو پھر سنو ولیکن انا حبیب اللہ، اے لوگو میں محمد اللہ کا محبوب بن گیا۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں کیا ہوں؟ جی سبحان اللہ، جی میں اللہ کا حبیب بن گیا۔ جی اسی لیے تو توجہ میری طرف، اسی لیے تو میرے رب نے میری تابع داریوں کو اپنی محبت کی شرط قرار دے دیا اور یوں اتنا واضح اعلان کر دیا، من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اے لوگوں سن لو، میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میں یطع الرسول، جس کسی نے خوشیوں میں میرے محمد کی تابع داری کی، جس نے غمیوں میں میرے محبوب کی تابع داری کی، جس نے تجارت میں میرے محبوب کی تابع داری کی، جس نے زندگی میں میرے محبوب کی تابع داری کی، وہ سن لے میں یطع الرسول، جو میرے محمد کا ہوا فقد اطاع اللہ، میں اللہ کو نے اس کو اپنا بنا لیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ پنجابی میں ایک محاورہ آتا ہے جو محبت کے عنوان پہ آتا ہے، کبھی وہ آتا ہے جب آپ کسی کو اپنا بہت محبوب جان لیتے ہیں تو آپ کسی بھی فرد کو کہتے ہیں جا پھر جی تو اونا دا تے پھر ساڈا ہے، جے تو اودا تے پھر تو ساڈا، جے تو اودا تے اللہ، جی سبحان اللہ۔ امیہ تیرا کتنے تعلق ہے؟ کہتا جی میں گجرات دے اندر گجرات فیصل گیٹ جانا، شاہ رندے نال ضیاء اللہ شاہ صاحب سے میرا تعلق ہے۔ مولانا مختار کو کہا، مولانا مختار کے اندر بس یار تعارف ختم ہو گیا، جے تو شاہ رندہ تو پھر تو ساڈا بھی ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنی محبت کے رشتوں کو تعارف میں کیا کہتے ہیں؟
جی اللہ اللہ مولوی رشید سے کسی نے پوچھا مولانا بٹ صاحب میں ایسے ایریے چ کام کرنا چاہنا، بٹ صاحب کہتے میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تو کون ہے میں کدھر پھنس نہ جا۔ اس نے کہا جی میں اللہ اللہ جی فیصل گیٹ جاتا ہوں جی، بڑے شاہ صاحب کا میں سننے والا، ان سے بڑے شاہ صاحب کو میرے والد سنتے تھے، اب میں وہاں اچھا چل یار جے تو امت ہے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہے، ساڈا تیرا تعلق بن جائے گا۔ اللہ اللہ پتہ رب سونا کی بگندا اللہ 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 کہندے نے او قیامت آنے تک میں اللہ اعلان کر رہا ہوں میں اپنا قرآن محمد دے سینے تے اتاریا ہے، انہاں نو اپنا محبوب بنایا ہے، انہاں نو امام الانبیاء بنایا ہے، انہاں نو خاتم النبیین بنایا ہے، انہاں نو معراج دا دولہ بنایا ہے، انہاں نو میں مزمل کرنا، انہاں نو میں مدثر کرنا، انہاں نو میں یاسین کرنا، انہاں نو میں طٰہٰ کرنا، انہاں دی چال نو میں اپنی رحمت دی چال کرنا، انہاں دے لباس نو میں اپنی رحمت دا لباس کرنا، انہاں دے بولن نو میں اپنی رحمت کرنا، انہاں دی محبت نو میں اپنی رحمت کرنا، انہاں دے سجنا نو میں اپنی رحمت کرنا، انہاں دی لڑائیاں میں اپنی رحمت پیش کرنا، انہاں دے بولن میں رحمت پیش کرنا، ہر ویلے میری رحمت بے چین رہتی ہے، کیڑے ویلے میرا محبوب اٹھے گا تو میں اودی جھولی پواں گی، او بڑا میرا اپنا محمد ہے، میرا اپنا محمد ہے، عبدہ کہا میرا اپنا محمد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کے گیا، محمد میرا اپنا بندہ ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ کہہ کے گیا، محمد میرا اپنا بندہ ہے۔ اے لوگوں سنو جڑے بندے نے قیامت تک منو آ کے تعارف کرایا اللہ اسی تیرے بندے ہاں، میں پوچھاں گا میرے محمد نال کی تعلق ہے، جے تسی آکھیا اسی محمد دے تابعدار ہاں تے میں اللہ کہاں گا جڑا میرے محمد دا اللہ اعلان کردا ہے او اللہ دا بندہ ہے۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا میرے محمد دا بنیا او میرا بندہ بنیا۔ جی کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے، من یطع الرسول۔ علامہ اقبال نے شاید اسی منہج پہ یہ شعر کہا ہے کہ محمد سے ہے، بڑا مشہور مقام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، مجھے لگتا ہے اسی کے ضمن میں کہا جے تو میرے محمد دا تے جا پھر اسی بھی تیرے ہیں، جے تو محمد دا نہیں تے اسی تیرے کچھ نہیں لگتے۔ یہ ہے انداز اللہ اللہ کی محمد سے وفا تو نے۔ اب وفا ایسی کڑی شرط لگائی علامہ نے جی جس سے منافق نکل گئے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وفاداری نہیں کرتا، موقع پرست ہوتا ہے۔ تو وفا کی قید لگا کر علامہ نے منافقوں کو محمد کی تابعداری سے نکال دیا، سود کے کاروبار کرنے والوں کو علامہ نے وفا کی قید لگا کے مصطفیٰ کی تابعداری سے نکال دیا، توحید کی دشمنی پہ مبنی عقائد رکھنے والوں کو وفا کی قید لگا کے علامہ نے باہر نکال دیا، مصطفیٰ کی غلامی سے حرام کی کمائیاں کرنے والوں کو وفا کی قید لگا کے، اور زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو بھی جن کا عملاً رسول اللہ کی سنت سے کوئی تعلق نہ ہو، مظاہرہ کوئی نہ ہو، وضع میں ہو تم نصارہ۔ یہ بھی علامہ نے کہا نا، عمل کی کتنی کمی ہے، وضع میں ہو تم نصارہ یعنی لباس، وضع قطع ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، ڈیل ڈال پہناوا، کہا وضع میں ہو تم نصارہ، تمہارے لباس اور تمہارے چہروں کی بناوٹ سے تو یوں لگتا ہے کہ تم عیسائی ہو۔ علامہ نے کیا کہا؟
تمہارے لباس سے وضع قطع سے تو یوں لگتا ہے کہ تم محمدی نہیں ہو، تم کیا ہو؟ بولیے، یہ علامہ نے کہا کیا ہو؟ وضع میں ہو تم نصارا، تمہارے وضع قطع سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ تم محمدی نہیں ہو، تم عیسائی نصرانی ہو۔ تمدن میں ہنوز، اور تمہاری تہذیب سے یوں لگتا ہے کہ تم ہندو ہو۔ تمہاری تہذیب سے تو یہ لگتا ہے خوشیوں غمیوں میں ہنود ہند کی جمع ہے، تم کیا ہو؟ بولیے کیا ہو؟ خوشیوں میں تم ایسے معاملات کرتے ہو جو میرے پیغمبر نے نہیں کیے، غمیوں میں تم ایسے بدعات کرتے ہو جو میرے پیغمبر نے نہیں کی، تجارت میں تم ایسے کرتے ہو معاملات بنیوں کی طرح جو میرے محمد نے نہیں کیے۔ تمہاری تہذیب سے تم ہندو نظر آتے ہو، اپنی وضع قطع سے تم عیسائی نظر آتے ہو، یہ مسلمان ہے؟ یاد جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، روز حملے مسلمانوں کی بستیوں پہ یہودی کر رہے ہیں اور ڈھٹائی سے کر رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو ایسے مسلمان ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ یقین ہو گیا کفر کو، یہود کو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ علامہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، نصرت عزدی کیوں نہیں آ رہی امت کے لیے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی امت کے لیے؟ اس سوال کا جواب علامہ نے دیا کہ زبانی جمع خرچ کر کے محبت رسول کا دعویٰ یہ اللہ کی مدد کبھی نہیں لائے گا۔ وفائے محمد تم کرو گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر وفائے محمد نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد بھی کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس کو بھی علامہ نے دوسرے شعر میں کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا، جواب دیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے وہ قلم اور لوح تختی قلم لکھنے والا جو اللہ کا حکم نامہ لکھتا ہے، جس سے اللہ لکھتے ہیں، تو لوح و قلم تعبیر ہے تقدیر کی۔ تو کہا ہاں تو میرے محمد کی وفا تو کر، تابعدار تو میرے محمد کا بن جا، اور جب تو محمد کا تابعدار بنے گا تو تیرے روپ کا سب سے حسین چہرہ یہ ہوگا کہ تو میری توحید کا سب سے بڑا علم بردار بن جائے گا۔ یعنی میرے محمد کا وفا شعار وہ توحید کے علم بردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی کے وفا شعار کیا ہوتے ہیں؟ توحید کے علم بردار ہوتے ہیں۔ کچھ نئے دوست جمعہ میں آگئے، میں نے ان کو دعوت دی، اللہ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، آگئے شوق سے۔ میں ان کی دلچسپی کے لیے بات آگے بڑھاؤں گا تاکہ یہ میرا جملہ واضح ہو جائے کہ نبی کے وفا شعار، یہ جملہ غور سے سنیے، محمد کے وفا شعار توحید کے پرستار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بولیے بولیے، جملہ بولے سارے۔ محمد کے وفا شعار توحید کے، سارا مجمع بولے، پھر میں معنی کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ محمد کے وفادار توحید کے پرستار ہوتے ہیں۔ محمد کی وفا توحید کی پرستاری کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، ہرگز نہیں۔ اور توحید کے پرستار قرآن کے سچے قاری ہوتے ہیں، اور توحید کے پرستار قرآن کے سچے قاری ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے اپنے محبوب کے پرستار صحابہ کے متعلق اپنے محبوب کو کہا، توجہ، ایک آیت میں نئے دوستوں کے لیے پیش کرنے لگا ہوں۔ صحابہ کی غلامی مصطفیٰ میں تو کوئی مائی کا لال انگلی نہیں نہ اٹھا سکتا جی۔ تابعدار جو مصطفیٰ کے تابعدار ہیں، ان میں صف اول میں کون ہے؟ بولیے صحابہ۔ محمد کے وفا شعاروں میں صف اول میں کون ہے؟ سارا مجمع بولے کون ہے؟ سبحان اللہ۔
جی محمد کے وفادار صحابہ، محمد کے وفا شعار صحابہ، محمد کے حبدار صحابہ، محمد کے پیروکار صحابہ، قرآن کے علم بردار صحابہ، محمد کے سچے حبدار صحابہ۔ ان صحابہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو کہا آپ ہمارے محبوب ہیں۔ ایک جملہ سنیے، میں نے کہا آپ ہمارے محبوب ہیں، ہم نے آپ کے لیے آپ کے دوستوں کو ہم نے چنا ہے، آپ کے دوستوں کو اپنے محبوب کے لیے میں اللہ نے خود جملہ سنیے، میں نے اپنے محبوب کے لیے ان کے دوستوں کو خود چنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے ابو بکر کو آپ کی دوستی کے لیے خود چنا ہے۔ جملے 2-3 سنے، میں نے عمر کو آپ کی دوستی کے لیے خود چنا ہے، میں نے عثمان کو آپ کی دوستی کے لیے خود چنا ہے، میں نے علی کو آپ کی دوستی کے لیے خود چنا ہے۔ ان جیسا دوست آج تک انسانی بستی میں کسی نبی کو نہیں ملا، جیسے عالی شان دوست، تابعدار، وفادار، حبدار میں نے آپ کو دیے ہیں، آج تک میں نے کسی اور کو نہیں دیے۔ اور تیرے ان تابعداروں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ تیرے وفادار توحید کے پرستار ہیں، تیرے وفادار، بولیے تیرے وفادار، نبی کا وفادار مانگت ہوتا ہے کس کا؟ سارے بولیے کس کا؟ نبی کا تابعدار مانگت ہوتا ہے کس کا؟ مجمع سارا بولے میں زور لگا رہا ہوں خلاف توقع تاکہ یہ بات من جائے۔ ایک دوست کہتے ہیں شاہ جی زور لا کے بیان کریا کرو، کچھ دوست کہتے ہیں زور بہت نہ لایا کرو، کدھر جائیے بچ وشکار کو گل رہے جان دی۔ اللہ اللہ، توجہ ہے جی، جن کی توجہ ذرا سبحان اللہ کرے۔ اس محبت رسول زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ٹھیلے ٹھالے کر لیے، رولا ڈال لیا، جلوس جلسے کر لیے، اس کا نام محبت رسول نہیں ہے۔ نہ وفادار مصطفیٰ توحید کے پرستار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بولیے کیا ہوتے ہیں؟ غیر اللہ، میں کھلے لفظوں میں کہوں گا، غیر اللہ کو ما فوق الاسباب پکارنے والا مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میں اور کھلے لفظوں میں کہوں، موت کا جام پی چکنے والے، کھلے لفظوں میں کہنے لگا، موت کا جام پی چکنے والے انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کو موت کا جام پینے کے بعد اپنی دنیا کی قبروں میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ پہنچ کے ان سے اپنی پکار کرنے والا یہ مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کے وفادار ہر حال میں پکارتے ہیں تو کس کو؟ یہ جو امت پہ ذلت کا دور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاداری مصطفیٰ مفقود ہے۔ میں نے مصطفیٰ کے وفاداروں کے متعلق کہا، میرا محبوب، میں چاہتا ہوں حضرت والد گرامی تشریف لائے ہیں، کچھ اہم باتیں چونکہ 12 ربیع الاول بھی انہی دنوں میں آنے والی اگلے جمعہ سے پہلے، حضرت شاہ جی سے میں درخواست کروں گا اللہ ان کو ہمت دے تو تشریف لے آئیں، کچھ باتیں ہو جائیں تو بہت ہی مناسب ہوگا اور مجھے اجازت ہوگی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، مدرسہ باپ کے لیے کہنے لگا ہوں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اس دوست کو میں نے دعوت دی، میں کہتا ہوں آپ کو بھی میں بتاؤں، جتنے موحد شہر میں دوستوں کو ملتے ہیں ان کو توحید کی دعوت دیا کرے، ان کی فکر پالا کرے، ان کی فکر پالے، ماذا اپنی دوستیاں مت نبھائے بلکہ ان کی آخرت کی فکر پالے، ان کو کہے آ یار ساڈی گل بھی سن،
محنت کیا کریں. میں نے ایک دوست کو دعوت دی, آئے ہیں ماشاءاللہ. سنیے, اللہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں میرا تو محبوب ہے, میں نے تیرے غلام خود چنے ہیں. سنیے, میں نے تیرے غلام خود چنے ہیں. یا اللہ کیا بات کرنی ہے؟ فرمایا تیرے مکے کے کچھ سرمایہ دار چودھری آپ کو یہ پیغام بھیج کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے, لیکن آپ ماحول اچھا نہیں بنا رہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے درجے کے لوگ ہیں, ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات نہیں کریں گے. جب میں نے یہ باتیں خدا نے سنی تو میں نے اپنے محبوب کو کہا ذرا ان کی بھی سنی ہے, اپنے رب کی بھی سن لیجیے. ان کی سنی ہے, ذرا اپنے رب کی سن لیجیے. آپ ہمارے محبوب ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ کی نگاہ جب بھی اٹھے تو ٹکے تو چہرہ ابو بکر پہ ٹکے. ہم چاہتے ہیں آپ جب بھی تکے دیکھیں تو عمر کو دیکھیں, عثمان و علی, طلحہ و زبیر و بلال و حمزہ ان کو دیکھیں. ہم چاہتے ہیں آپ کی نگاہ محبت جب بھی ٹکے ان یاروں پہ ٹکے. اللہ یہ کیوں اتنے ضروری ہے؟ فرمایا یہ اصل میں تیرے وفادار یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا, یہ تیری محبت میں اس قدر رنگے گئے ہیں کہ یہ رہتے تیری محفل میں ہیں, لیکن جب مانگنے کی باری آتی ہے میں رب بتا رہا ہوں جانتے ہیں کہ تو نے انگلی اٹھا کے چاند کو 2 ٹکڑے باذن اللہ کیا تھا, یہ جانتے ہیں کہ تیری تھوک سے کڑوا کنواں میٹھا ہوا تھا, یہ جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں پتھر بولے تھے, یہ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جبریل نوکر بن کے ان کی لڑائیاں لڑنے آیا تھا, رب نے تیری دعاؤں کو سنا تھا, یہ جانتے ہیں کہ تو المزمل ہے, تجھے رب بلا بلا کے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یہ تیری غیر معمولی عزت سے شناساں ہے, یہ جانتے ہیں کہ تو نبیوں کا امام ہے, یہ جانتے ہیں کہ تو رب کا محبوب ہے, لیکن جب مانگنے کی باری آتی ہے یہ تیری محفل میں بھی بیٹھ کر تیرے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے, بیٹھے تیرے قدموں میں ہوتے ہیں, مانگتے اپنے اللہ سے.